ایک چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں سے معصومیت سے پوچھا، ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو بنا بتائے کہیں بھی جا سکوں؟ ماں نے دل کو چھو لینے والا جواب دیا، بیٹا اتنا بڑا تو تیرا ابا بھی نہیں ہوا۔ رات کمرے کا لاک خراب ہو گیا۔ بیوی نے ٹارچ لی اور مجھے ساتھ لے کر ٹھیک کرنے لگی۔ بیوی نے ٹارچ مجھے تھمائی اور خود لاک کھولنے میں مصروف ہو گئی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن لاک تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بیوی کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ پھر اس نے ٹارچ خود پکڑی اور مجھے کہا کہ ٹرائی کرو۔ میں نے کوشش کی تو لاک فوراً کھل گیا۔ بیوی مجھ پر برس پڑی، کہنے لگی، اب پتہ چلا کہ ٹارچ کیسے پکڑتے ہیں۔ ایک لڑکی نے رنگ گورا کرنے والی کریم خریدی۔ ایک ہفتے بعد کسی شادی میں گئی۔ پاس بیٹھی ایک آنٹی نے پوچھا، بیٹی کیا استعمال کرتی ہو جو اتنی خوبصورت ہو؟ لڑکی، جی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ عورت نے کہا، بیٹی نفل بھی پڑھا کرو تاکہ گردن بھی سفید ہو جائے۔ پٹھان غلطی سے نیوز پیپر کا سب ایڈیٹر بن گیا۔ اس نے ایک خبر کی ہیڈ لائن دی، بیوی میں دھماکہ۔ چیف ایڈیٹر نے کہا، یہ تم نے ہیڈ لائن کیا دی ہے؟ پٹھان، سر میں نے خبر کو آسان الفاظ میں لکھا ہے۔ چیف ایڈیٹر، اچھا اصل خبر کیا تھی؟ پٹھان، میاں والی میں دھماکہ۔ ایک شخص پہنچے ہوئے بزرگ کی خدمت میں گڑ گڑاتے ہوئے عرض کیا، بابا جی دنیا کا ہر گناہ کر چکا ہوں، کیا میرے لیے اب بھی کوئی راستہ ہے؟ بابا جی نے انتہائی شفقت بھری نظروں سے اس شخص کو دیکھا اور دھیمے لہجے میں فرمایا، لاہور ہائی کورٹ اٹھ جا پتر۔ کالی بیوی اپنے شوہر سے، کھڑکی کے پردے لگوا دو، نیا پڑوسی مجھے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ شوہر، ایک بار دیکھ لینے دو پھر وہ خود پردے لگوا لے گا۔ کنواری عوام کا مطالبہ، حکومت سے درخواست ہے کہ بجلی بے شک نہ دیں لیکن ہاتھ سے ہوا دینے والے پنکھے کے لیے بیوی ضرور دیں۔ محبت کر کے دھوکہ کھانے سے بہتر ہے میرے ساتھ چلیں، ہم گول گپے، پیزا، چاکلیٹ کھائیں گے اور چائے پئیں گے، وہ بھی آپ کے پیسوں سے۔ مولوی نے گل خان کو بہت مارا۔ لوگوں کے پوچھنے پر مولوی صاحب نے بتایا کہ ایک ہفتے سے پوچھ رہا ہے، 14 اگست کی نماز کتنے بجے ہوگی؟ اغوا کار، ہم نے آپ کی بیٹی اغوا کر لی ہے۔ ماں میری بات کرواؤ اس سے۔ اغوا کر، یہ لو۔ ماں تم برتن کیوں نہیں دھو کے گئی؟ اگر لڑکوں کا بس چلتا تو لڑکیوں کے ایکسیڈنٹ پر بھی ایسا کہتے، نائس ایکسیڈنٹ ڈیئر، بیوٹیفل موت، واو امیزنگ ہڈی ٹوٹی، گریٹ حادثہ۔ کاش میں مر جاؤں، وہ مجھے دیکھنے کو ترسے۔ ایسی پوسٹیں کرنے والوں کا بھی اپنا ہی لیول ہے، خود مرتے نہیں، ساتھ 10-12 بندوں کو سیڈ کر دیتے ہیں۔ بیوٹی پارلر کے باہر بیٹھے ہوئے فقیر کا کہنا ہے کہ میں نے آج تک اندر جانے والی خاتون کو باہر آتے نہیں دیکھا، اللہ جانے زمین کھا جاتی ہے یا آسمان۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر گھر میں ایک فرد ضرور ہوتا ہے جو واش روم میں اتنا وقت گزارتا ہے کہ باقی گھر والوں کو بار بار آواز دے کر اسے باہر بلانا پڑتا ہے۔ کیا آپ کے گھر میں بھی ایسا کوئی ہے یا پھر آپ خود ہیں؟ عورتیں جتنا مرضی لیمو پانی، روح افزا، لسی پی لیں لیکن ان کے کلیجے کو ٹھنڈ شوہر سے بحث کر کے ہی پڑتی ہے۔ آنے والی نسلوں کو مائیں بتایا کریں گی، کم بختو تمہاری پرورش کی خاطر 10-10 گھنٹے آف لائن رہتی تھی، کئی بار تو اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کیا تھا۔ رانجھے نے ایک دفعہ تو کہا ہی ہوگا، ہیر میرا یقین کرو میں باقی لڑکوں جیسا نہیں ہوں۔
بیوی: آپ بہت بولے ہیں، آپ کو ہر کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے۔ شوہر: شروعات تو تمہارے ابا نے ہی کی تھی۔ خربوزے کی آنکھیں ہوتی ہیں کیا؟ نہیں نا، پھر کیوں کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے؟ ہن مینوں سمجھاؤ۔ 25 سال سے اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، دعا کریں اللہ مجھے اولاد نرینہ کی والدہ عنایت فرمائیں۔ اپنی زندگی میں کوئی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ کسی لڑکی سے مشورہ کر لو، وہ جو مشورہ دے اس کو الٹا کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ گرل فرینڈ اور دوست میں فرق۔ گرل فرینڈ: جانو بائیک آہستہ چلاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ دوست: ریس دے ریس، آگے کار میں بچیاں ہیں۔ ایک عورت نے اپنی سہیلی سے پوچھا، تم اپنے شوہر سے کس طرح پیسے بٹورتی ہو؟ دوسری سہیلی: جب ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو میں انہیں دھمکی دیتی ہوں کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی، وہ ہر بار مجھے کرایہ دے دیتے ہیں اور میں جاتی ہی نہیں۔ پٹھان حج کر کے آیا اور سیدھے محلے کی دکان پر گیا اور بولا، میرا کھاتا نکالو۔ دکاندار بڑا خوش ہوا کہ آج اس کا 3 سال کا ادھار ملنے والا ہے۔ جیسے ہی دکاندار نے کھاتا کھولا، پٹھان: یہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو۔ ایک کرنل صاحب نے اپنے فوجیوں کو چائے کی دعوت دی۔ کرنل نے چائے، سموسے اور بسکٹ سامنے رکھ کر کہا کہ ان پر ایسا حملہ کرو جیسے دشمن پر کرتے ہو۔ سب فوجی شروع ہو گئے۔ ایک فوجی نے سموسے اور بسکٹ جیب میں ڈالنا شروع کر دیے۔ کرنل نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فوجی نے جواب دیا، سر، دشمنوں کو زندہ گرفتار کر رہا ہوں۔ ایک بچہ گھر سے مار کھا کر غصے میں اسکول جا رہا تھا۔ راستے میں ایک انکل نے پوچھا، بیٹا پڑھتے ہو؟ بچہ: نہیں، یونیفارم پہن کر مجرا کرنے جاتا ہوں۔ شوہر: پہلے حیران کروں یا پریشان؟ بیوی: حیران کرو، یہ دیکھو میرا 10 انچ کا ہے۔ بیوی: واہ، اب پریشان کریں۔ شوہر: یہ کھڑا نہیں ہوتا۔ بیرون ملک میں لڑکوں کو شادی کے لیے صرف لڑکی کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور پاکستان میں ٹبر دے ٹبر راضی کرنے پیندے نے۔ پھپھی راضی تے چاچی رس گئی، چاچی راضی تے ماسی رس جاندی ہے۔ موجودہ حالات میں کسی سے اختلاف نہ کریں۔ جج صاحب نے کہا، ہاتھی اڑتا ہے، تو میں نے جواب دیا، جی میں نے بھی درخت پر بیٹھے دیکھا ہے۔ پٹھان: یار یہ سینٹ میسج کیا ہوتا ہے؟ دوسرا پٹھان: خدا کا قسم تم تو بالکل جہل کا بچہ ہے، سینٹ میسج کا مطلب ہے خوشبو والا میسج۔ رکشے والوں کا یہ حال ہے، لڑکیاں بیٹھیں تو گانا آ تینوں موج کراواں آ، اور ہم بیٹھیں تو دنیا کی اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ استاد پٹھان سے الف بے پے سناؤ۔ پٹھان: الف بے پے۔ استاد: اور سناؤ۔ پٹھان: اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے، آپ سناؤ۔ بیٹا: ابو جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باپ: پہلے معافی مانگو۔ بیٹا: لیکن کیوں معافی مانگوں؟ باپ: پہلے معافی مانگو۔ بیٹا: لیکن میرا قصور کیا ہے؟ باپ: پہلے معافی مانگو۔ بیٹا: لیکن میں نے غلط کیا کیا ہے؟ باپ: پہلے معافی مانگو۔ بیٹا: اچھا میں معافی مانگتا ہوں۔ باپ: اب تم شادی کر سکتے ہو، تمہاری ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔